تو آج ہم مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے بیچ جو فوجی اڈوں کے ارد گرد تناؤ بڑھ رہا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی پر ہے، ایران امریکہ پراکسی والی جو کشمکش ہے اور امریکی اڈوں پر حملے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جون 2025 تک ایران نے سیدھا سیدھا امریکی اڈوں پر حملہ کر کے جنگ شروع کر دی ہے؟ مختصر جواب تو لگتا ہے نہیں، لیکن کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے، کافی الجھی ہوئی ہے، اور یہی بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایران نہ براہ راست لڑنے کے بجائے اکثر پراکسی گروہوں کو استعمال کرتا ہے۔ آج ہم اسی حکمت عملی پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ پراکسی گروہ آخر ہے کون؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں گے۔ جی بالکل، جب ہم پراکسی گروہوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں کئی تنظیمیں آتی ہیں۔ مثلا عراق میں آپ نے نام سنا ہوگا کتائب حزب اللہ کا، یمن میں حوثی ہیں، لبنان اور شام میں حزب اللہ کافی سرگرم ہے، اور ان سب کو اکثر و بیشتر ایران کی جو IRGC ہے یعنی سپاہ پاسداران، خاص طور پر اس کی قدس فورس، ان سے مدد ملتی ہے، ہتھیار، ٹریننگ، انٹیلیجنس، یہ سب۔ IRGC ایران کی بہت طاقتور فوجی قوت ہے۔ اچھا، تو ایران یہ طریقہ کیوں اپناتا ہے؟ مطلب خود سامنے کیوں نہیں آتا؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اس کی کئی اہم وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی تو ظاہر ہے براہ راست جنگ سے بچنا، خاص کر امریکہ جیسی طاقت سے۔ جی۔ دوسرا ہے پلازیبل ڈینائبلٹی، یعنی قابل تردید انکار۔ اگر پراکسی حملہ کرے تو ایران کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں۔ اچھا۔ جی۔ تیسرا، خطے میں جو امریکی فوجیں ہیں ان پر ایک مسلسل دباؤ بنائے رکھنا کہ وہ نکل جائیں۔ اور چوتھا، یہ ایران کے بڑے علاقائی منصوبوں کا حصہ ہے، اپنا اثر بڑھانا، امریکہ اسرائیل کا اثر کم کرنا۔ ان وجوہات میں سے کیا کوئی ایک زیادہ اہم ہے، جیسے جنگ سے بچنا اولین ترجیح ہے، یا یہ انکار والی بات؟ میرا خیال ہے ذرائع سے یہی لگتا ہے کہ براہ راست جنگ سے گریز ہی بنیادی محرک ہے، لیکن یہ انکار والی بات بھی بہت اہم ہے۔ یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں۔ دباؤ اور علاقائی اثر یہ بھی یعنی لمبے عرصے کے اہداف ہیں، تو یہ سب مل کر ایک تصویر بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی تھیوری۔ اب عملی طور پر کیا ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، خاص طور پر 2023 سے 2025 تک؟ کچھ اہم واقعات کا ذکر کریں۔ یقیناً، دیکھیں اکتوبر 2023 میں جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد سے حالات بہت تیزی سے بدلے۔ ایران کے حمایت یافتہ گروہوں نے عراق اور شام میں امریکی اڈوں پر حملے تیز کر دیے۔ الطنف، الاسد ایئر بیس، یہ سب نشانے پر تھے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ ہی مہینوں میں 100 سے زیادہ ڈرون اور راکٹ حملے ہوئے۔ 100 سے زیادہ؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ امریکیوں کا کیا رد عمل تھا؟ کوئی جانی نقصان ہوا؟ جی، ان حملوں میں درجنوں امریکی فوجی زخمی ہوئے، کچھ کو تو دماغی چوٹیں بھی آئیں، TBI جس کو کہتے ہیں۔ اچھا۔ تو امریکہ نے پھر جنوری 2024 میں جوابی فضائی حملے کیے۔ ایران کا کیا رد عمل تھا ان جوابی حملوں پر؟ ایران نے مذمت تو کی، لیکن براہ راست کوئی فوجی جواب نہیں دیا، مگر کشیدگی وہیں رہی۔ بلکہ فروری 2024 میں ایک اور سنگین واقعہ ہو گیا۔ اردن میں ٹاور 22 نامی امریکی چوکی پر ایک خودکش ڈرون حملہ ہوا۔ اوہ، اس میں کیا ہوا؟ اس میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ 3 ہلاکتیں! یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ اس کا الزام کس پر آیا؟ کیا یہ بھی؟ جی ہاں، امریکی حکام نے یہی کہا کہ یہ حملہ بھی ایران کے حمایت یافتہ ایک عراقی گروہ نے کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد تو ظاہر ہے کشیدگی بہت بڑھ گئی۔ امریکہ نے پھر عراق اور شام میں ان گروہوں کے ٹھکانوں پر بڑے پیمانے پر جوابی کارروائیاں کیں۔ تو یہ جو حملے اور جوابی حملے چل رہے ہیں، پورے خطے پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیا یہ بس ایک کم شدت کا تنازع ہے یا خطرہ زیادہ بڑا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، باضابطہ جنگ تو نہیں ہو رہی امریکہ اور ایران میں، لیکن صورتحال یعنی انتہائی نازک ہے۔ تعلقات بہت کشیدہ ہیں۔ اسے کم شدت کا تنازع کہہ تو سکتے ہیں، مگر اس میں یہ خطرہ ہر وقت موجود ہے کہ یہ کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو جائے۔ خاص طور پر اگر کوئی بڑا جانی نقصان ہو جائے امریکی طرف۔ بالکل،
اگر کسی حملے میں خدا نہ خواستہ زیادہ امریکی فوجی مارے جائیں تو پھر رد عمل بہت شدید ہو سکتا ہے۔ تو یہ پراکسی حملوں اور جوابی کارروائیوں کا ایک خطرناک چکر ہے جو مشرق وسطیٰ میں اب لگتا ہے ایک طرح کا معمول بن گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کہنے کو تو جنگ نہیں، لیکن حالات بہت خراب ہیں۔ ایران براہ راست سامنے آنے سے بچ رہا ہے، مگر اس کی یہ پروکسی والی چال پورے خطے کو غیر مستحکم کر رہی ہے اور کسی بھی وقت ایک بڑی لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور یہاں سب سے اہم سوال جس پر شاید سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے پیچیدہ پراکسی جھگڑوں کو، جہاں ریاستیں براہ راست ملوث نظر نہیں آتیں، انہیں کنٹرول کیسے کیا جائے؟ کیا کوئی طریقہ ہے کہ انہیں مکمل جنگ بننے سے روکا جا سکے، یا یہ خطرناک کھیل ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مستقبل میں خطے کے امن کے لیے بہت اہم ہوگا۔